الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي علا في تبحره بدنا في تفرده وجلا في سلطانه وعظما في أطاعته وقهر جميع الخلق بقدرته وبرهانه وأحاط بكل شيء علما وهو في مكانه مجيدا لم يزل محمودا لا يزال بارئ المسموعات داحي المطلوبات جبار الأرضين والسماوات ولا اشتبهت عليه الخفيات ولم يخف عليه المكنونات قدوس سبوح رب الملائكة والروح رب الجنة والناس الصلاة والسلام والتحية والإكرام على النبي الأمي المكي المدني العربي القرشي الحاشمي الأبتهي المطلبي أبي القاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المنتجبين المنتخبين المغلوبين المطهرين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا لا سيما على إمام زماننا هذا روحي وأرواح المؤمنين لتراب مقدمه الفداء أجل الله تعالى فرجا وسهل الله تعالى مخرجا واللعنة الدائمة الأزلية على أعدائهم أجمعين أما بعد فقد قال حق سبحانه وتعالى في محكم كتابه الكريم بسم الله الرحمن الرحيم وما أرسلنا من قبلك إلا رجالا نوحي إليهم فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون صلوات الله نعرہ تکبیر مل کے اللہ کی کبریائی کا اعلان فرمائے نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ رسالت مل کے نعرہ حیدری نعرہ حیدری خاندان زہرا پہ بابا سے بلند صلوات پڑھنے سے میرے نہایت واجب الاحترام سادات عظام بزرگان دین مومنین کرام اور بالخصوص میرے نوجوان دوستوں خدا کی بخشی ہوئی توفیق اور محمد و آل محمد کی تعریف کے ساتھ ہمارا مسلسل سلسلہ گفتگو رہا قرآن اور اہل ذکر کے عنوان سے آج اس سلسلہ کی آخری مجلس سے میں آغاز گفتگو کرنے سے پہلے تو آگوہ ہوں پروردگار جتنے مومنین و مومنات ان ایام عزا میں اس بارگاہ میں حاضر ہوتے رہے ہیں پروردگار سب کی توفیقات خیر میں اضافہ سید الشہداء کی مظلومیت پر آپ آنسو بہانے کے لیے آتے رہے ہیں پروردگار آپ کے ان آنسوؤں کو جناب سیدہ کے پاکیزہ رومال میں جگہ عطا فرمائے ہمارے ان آنسوؤں کو ہماری بخشش و نجات کا ذریعہ قرار دے میں خصوصی دعا گو ہوں وقف غزل پاش کے لیے پروردگار اسے
مزید ترقی عطا فرمائے۔ جس طرح سلسلہ عزاداری وقت کی جانب سے مختلف مقامات پہ منعقد ہو رہا ہے، پروردگار ان کی اس خدمت سید الشہداء کو اپنی بارگاہ میں منظور و مقبول فرمائے۔ نواب صاحب جنہوں نے ان عزاداریوں کی بنیاد رکھی، پروردگار ان کی قبر پر رحمتوں کا نزول فرمائے۔ ان کی بیٹی افسر رضا قزلباش مرحومہ مغفورہ کے درجات کو بلند فرمائے۔ تو نواب صاحب علی جان صاحب خدمات انجام دے رہے ہیں، پروردگار ان کی توفیقات خیر میں اضافہ فرمائے۔ اور قزلباش وقت کے جتنے بھی اراکین ہیں، احمد زیدی صاحب، رضا بھائی اور دیگر جتنے بھی خدامان شبیہ ذوالجناح ہیں اور خدامان فرش عزا ہیں، پروردگار سب کی توفیقات میں اضافہ فرمائے، سب کی ان خدمات کو قبول فرمائے۔ جتنی میری مائیں بہنیں عزاداری سید الشہداء کے لیے آتی رہی ہیں، میں دعا گو ہوں پروردگار سب کو کنیزان جناب فاطمہ سلام اللہ علیہ میں شمار فرمائے، ان کی اس خدمت کو قبول فرمائے۔ ضرور آمین کہیے گا۔ پروردگار اس فرش عزا کی حقیقی وارث ہمارے زمانے کے امام کی ظہور میں تعجیل فرمائے۔ ان تمام دعاؤں کی قبولیت کے لیے مل کے صلوات پڑھ لیں۔ عزیزان محترم، ہماری مسلسل گفتگو ہے قرآن اور اہل ذکر کے عنوان سے، اور آج اس کی آخری مجلس ہے۔ گزشتہ تقاریر کا خلاصہ یہ ہے کہ اللہ نے پیغمبر گرامی اسلام سے پہلے جتنے بھی ہادی بصورت انبیاء بصورت رسول بھیجے، وہ سب کے سب رجال تھے، وہ سب کے سب مرد تھے، اور اللہ نے ان کی طرف وحی کی۔ اور خدا فرماتا ہے کہ اگر تمہیں علم نہیں ہے، تم نہیں جانتے، تو خود سے فیصلہ نہ کرو بلکہ اہل ذکر سے پوچھو۔ توجہ ہے یا نہیں؟ ہر رسول، ہر ہادی اپنے اپنے زمانے کا اہل ذکر ہے۔ تذکرہ رہا حضرت نوح علیہ السلام کا کہ اللہ نے حضرت نوح علیہ السلام سے کہا کہ کشتی نجات بناؤ، اور انہوں نے کشتی نجات بنائی۔ اس کشتی نجات بنانے کی سبب اللہ نے خود رسول سے کہا کہ تم اپنی کتاب میں نوح کا تذکرہ کرو، اس لیے کہ نوح میرا شکر گزار بنا، انہو کانا عبدا شکورا، کہ وہ میرا شکر گزار بن رہا تھا۔ میں نے بارہا یہ جملہ کہا اور آج پھر دہراتا ہوں کہ جو اللہ کا شکریہ ادا کرے اسے نوح پیغمبر کہتے ہیں، اور اللہ جن کا شکر گزار ہو انہیں آل محمد کہتے ہیں۔ صلوات پڑھ لیں مل کے محمد و آل محمد۔ توجہ فرمائیں۔ پھر اللہ نے کہا کہ اپنی کتاب میں ابراہیم کا ذکر کرو، کہ وہ اپنے زمانے کا اہل ذکر تھا، اور ابراہیم کا اس لیے تذکرہ کرو کہ وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ ابراہیم انہو کانا صدیقا نبیّا، کہ ابراہیم میرا صدیق نبی تھا، ابراہیم میرا سچا نبی تھا۔ یعنی اگرچہ ابراہیم اللہ کے خلیل بھی تھے، نبی بھی تھے، رسول بھی تھے، اولی العزم رسول بھی تھے، لوگوں کے امام بھی تھے، لیکن اللہ نے صفت صداقت کا تذکرہ کیا۔ سچ بولنا اللہ کو اس قدر پسند ہے کہ اللہ نے نبی سے کہا کہ اس لیے ابراہیم کا تذکرہ اپنی کتاب میں نہ کرو کہ وہ میرا نبی رسول یا اولی العزم رسول تھا، بلکہ اس لیے تذکرہ کرو کہ وہ میرا سچا نبی تھا۔ حضرت ابراہیم بھی سچے ہیں، اور اللہ ہمیں بھی حکم دے رہا ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین، کہ اے ایمان والو تقوی اختیار کرو اور سچوں کے ساتھ ہو جاؤ، اور سچوں کا ساتھ کبھی جھوٹے نہیں دیا کرتے، سچوں کا ساتھ ہمیشہ سچے دیا کرتے ہیں۔ پھر اللہ نے فرمایا اپنی کتاب میں اسماعیل کا تذکرہ کرو، وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ اسماعیل انہو کانا صادق الوعد، کہ وہ میرا
وعدوں کا سچا نبی تھا، یعنی ایفائے عہد کرنا ایسا عظیم فریضہ ہے اور خدا کو اتنا پسند ہے کہ اللہ نے نبی سے کہا کہ اس لیے اسماعیل کا تذکرہ نہ کرو کہ وہ میرا نبی تھا یا ذبیح اللہ تھا، بلکہ اس لیے تذکرہ کرو کہ وہ وعدے کا سچا نبی تھا۔ لہذا وعدہ ایفا کرنا یہ ایسی صفت ہے کہ اللہ بطور خاص اپنے نبی سے کہہ رہا ہے کہ اس لیے تذکرہ کرو کہ وہ وعدے کا سچا نبی تھا۔ وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ ادریس اِنَّهُ كَانَ صِدِّيقًا نَبِيًّا، کہ ادریس کا تذکرہ کرو اس لیے کہ وہ بھی میرا سچا نبی تھا، وہ بھی میرا صدیق نبی تھا۔ اور پھر فرمایا وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ مُوسَىٰ اِنَّهُ كَانَ مُخْلَصًا وَكَانَ رَسُولًا نَبِيًّا، کہ اپنی کتاب میں موسیٰ کا تذکرہ کرو کہ وہ میرا صاحب اخلاص پیغمبر تھا، مخلص پیغمبر تھا، اس لیے ان کا تذکرہ کرو، اور وہ میرا نبی بھی تھا، وہ میرا رسول بھی تھا۔ اور پھر فرمایا اپنی کتاب میں مریم کا تذکرہ کرو کہ اس لیے کہ مریم میری بطول بیوی ہے، مریم میری صدیقہ بیوی ہے۔ توجہ ہے یا نہیں؟ اللہ کی صدیقہ بندی ہے، حضرت مریم سلام اللہ علیہ کا بھی تذکرہ۔ یہ سب ذکر ہیں اور سب کے سب اس قابل ہیں کہ ان کا تذکرہ کیا جائے۔ اور یہ کیسے ممکن ہے کہ اللہ سابق انبیاء کا تذکرہ کرے اور رسول کا تذکرہ نہ کرے، پیغمبر گرامی اسلام کا تذکرہ نہ کرے، بلکہ میں بطور خاص آج آپ کی خصوصی توجہ چاہوں گا کہ بطور خاص اللہ نے جو اہل ذکر قرار دیے ہیں، میں توجہ چاہوں گا اپنے پورے مجمع کی، بطور خاص جو اللہ نے اہل ذکر قرار دیے ہیں، وہ کل بھی محمد و آل محمد تھے، وہ آج بھی محمد و آل محمد۔ مل کے صلوات پڑھ لیں محمد و آل محمد۔ اس سے بہتر درود ہدیہ کریں سارے مومنین کے لیے۔ توجہ ہے یا نہیں؟ کیسے بطور خاص محمد و آل محمد علیہ السلام اہل ذکر ہیں؟ خدا نے سورہ مبارکہ طلاق میں ارشاد فرمایا کہ قد انزل اللہ الیکم ذکرا رسولا، کہ اللہ نے تمہاری طرف ذکر کو نازل کیا ہے جو کہ میرا رسول ہے، یعنی ذکر کا معنی رسول ہے۔ جب سارے رسول اپنے اپنے زمانے کے ذکر ہیں تو ہمارے رسول جو افضل الانبیاء ہیں وہ بدرجہ اولا ذکر کہلاتے ہیں، ٹھیک ہے؟ اب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ذکر ہے، اور خدا کہتا ہے اگر تم نہیں جانتے، میری طرف متوجہ رہیے گا، خدا کہتا ہے اگر تم نہیں جانتے تو ذکر کی اہل سے پوچھو۔ ذکر کا معنی ہم رسول کرتے ہیں، اور اہل کے معنی بھی، اہل کے مصادیق بھی اللہ نے قرآن مجید میں بتائے۔ میں جلدی 3-4 آیتیں پڑھتا ہوں اور آپ کی توجہات چاہتا ہوں اور تمہیدی گفتگو کو ختم کرتا ہوں۔ خدا نے کہا کہ ذکر کا معنی رسول ہے، اور اہل کے اللہ نے کئی معانی، کئی مصادیق کا قرآن مجید میں تذکرہ کیا۔ میں 3-4 مصادیق آپ کی حفیظہ سماعتوں کی نظر کرتا ہوں اگر آپ متوجہ ہیں۔ میں غالباً دوسری یا تیسری مجلس میں یہ عرض کر چکا ہوں کہ حضرت نوح علیہ السلام کے سامنے جب حضرت نوح علیہ السلام کا بیٹا غرق ہونے لگا، جو پہاڑ پہ چڑھ گیا تھا، تو نوح نے اللہ کی بارگاہ میں کہا یا رب ان ابنی من اہلی، پروردگار یہ جو ڈوب رہا ہے یہ میرا بیٹا ہے، میری اہل میں سے ہے۔ اللہ نے کہا انہو لیس من اہلک، وہ تیری اہل میں سے نہیں ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس کے عمل اچھے نہیں ہیں۔ عمل اچھے ہوں تو بیٹا اہل ہے۔ سلام کریں، میرا ساتھ دیجیے گا، توجہ ہے یا نہیں؟ توجہ چاہیے۔ عمل اگر اچھے ہوں تو بیٹا اہل ہے، اور اگر عمل اچھے نہ ہوں، نہ بیٹا اہل ہے نہ اہلیہ اہل ہے۔ توجہ فرمائے صاحبان یعنی، اور آپ کو زندگی دی تو اہل کا پہلا مصداق، پہلا معنی ہے بیٹا۔ خدا نے کہا ذکر کا معنی رسول ہے، اور اہل کا پہلا معنی، پہلا مصداق بیٹا ہے۔ اہل کا دوسرا معنی
اہل کا دوسرا مصداق جو اللہ نے قرآن مجید میں بیان فرمایا وہ یہ کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی دعا ہے، اللہ کی بارگاہ میں دعا کر رہے ہیں، کیا قالا، توجہ ہے یا نہیں، قالا رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی وَاجْعَلْ لِي وَزِيرًا مِّنْ أَهْلِي ہارون اخی، پروردگار میرے سینے کو کھول دے، میرے امر کو میرے لیے آسان کر دے، میری زبان کی لکنت کو کھول دے، اور پروردگار تو میرے بھائی ہارون کو میرا وزیر بنا۔ توجہ چاہیے وَاجْعَلْ لِي وَزِيرًا مِّنْ أَهْلِي ہارون اخی، پروردگار تو میرے بھائی ہارون کو جو میری اہل میں سے ہے میرا وزیر بنا، میرا جانشین بنا۔ تو قرآن نے بتایا اہل کا دوسرا مصداق ہے بھائی۔ آپ نے ساتھ نہیں توجہ چاہیے۔ چلے میں آپ کی ذوق سماعت جملہ ہدیہ کرتا ہوں، صاحبہ نہیں بیٹھیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی دعا ہے اور اللہ سے دعا کر رہے ہیں پروردگار تو بنا میرے بھائی ہارون کو میرا جانشین۔ آئیے سب حضرت موسیٰ سے کہیں کہ اے نبی خدا، جب آپ کو پتا ہے کہ آپ کا بھائی ہارون آپ کا جانشین بننے کا اہل ہے تو خود بنا لیں۔ سلامت رہے، توجہ ہے یا نہیں؟ بالکل متوجہ رہے۔ جب آپ جانتے ہیں کہ حضرت ہارون علیہ السلام آپ کے وزیر بننے کے اہل ہیں تو آپ خود بنا لیں۔ یہ اللہ سے کیوں کہہ رہے ہیں کہ پروردگار وَاجْعَلْ لِي تو بنا؟ اس کا مطلب یہ ہوا کہ نبی اپنا جانشین خود نہیں بنا سکتا۔ توجہ ہے، نبی اپنا جانشین اپنا وزیر خود نہیں بنا سکتا، اور خود رسول اللہ کی حدیث سنی شیعہ سب نے لکھی، فرمایا یا علی انت منی بمنزلت ہارون من موسیٰ، علی تجھ کو مجھ سے وہی نسبت ہے جو ہارون کو موسیٰ سے۔ سلام پڑھے محمد و آل محمد۔ توجہ ہے یا نہیں؟ علی تجھے مجھ سے وہی نسبت ہے جو ہارون کو موسیٰ سے تھی۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ نہ موسیٰ نے اپنا جانشین خود بنایا۔ جاگیں، میں عقیدہ تشیع کی نمائندگی کر رہا ہوں اس خلافت کے مسئلے میں، اس وزارت کے مسئلے میں، اس وصایت کے مسئلے میں، کیا کہ خدا نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی دعا کو قبول کیا اور اللہ نے ہارون بطور جانشین موسیٰ قرار دیا۔ موسیٰ نے خود نہیں بنایا، موسیٰ نے اللہ سے کہا پروردگار تو بنا۔ تو اللہ کے نبی نے دعا کر کے ہمیں سمجھا دیا کہ نبی اپنا جانشین خود نہیں بنا سکتا، بنانا اللہ کا کام ہے۔ اب سمجھے گا، عزیز و غدیر میں مصطفیٰ نے علی کو مولا بنایا نہیں۔ توجہ ہے یا نہیں ہے؟ علی کو مولا بنایا نہیں، بنایا اس نے ہے، نبی نے اعلان کیا ہے۔ سلام پڑھے محمد والے۔ توجہ ہے یا نہیں؟ تو قرآن نے بتایا کہ اہل کا دوسرا مصداق ہے بھائی۔ پہلا مصداق بیٹا، دوسرا مصداق بھائی، تیسرا مصداق، اور آپ کی زحمتوں کو تمام، تیسرا مصداق قرآن کی آیت اللہ ارشاد فرماتا ہے، یہی حضرت موسیٰ کے دور کا واقعہ ہے۔ حضرت موسیٰ اور حضرت خضر علیہ السلام جب کشتی پہ سوار ہوئے تو حضرت خضر علیہ السلام نے، توجہ چاہیے، حضرت خضر علیہ السلام نے کشتی میں سوراخ کر دیا۔ کشتی میں جیسے ہی سوراخ کیا تو جناب موسیٰ پکار کے کہتے اخرقتها لتغرق اہلها فلما رکب فی السفینۃ خرقها قال اخرقتها لتغرق اہلها، کہ اے خضر تو نے کشتی میں اس لیے سوراخ کیا
تاکہ اس کے سوار ڈوب جائیں. سلامت رحمہ اللہ آپ کو زندگی دے. تو نے کشتی میں اس لیے سوراخ کیا کہ کشتی کے اہل ڈوب جائیں. لِتُغْرَقَ أَهْلَهَا کہ کشتی کے اہل یعنی سوار ڈوب جائیں. تو اہل کا تیسرا مصداق ہے سوار. بس میں نے آپ کی زحمتوں کو تمام کیا، تمہیدی گفتگو ختم ہے. خدا کہتا ہے فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ اگر تم نہیں جانتے تو اہل ذکر سے پوچھو. ذکر کا معنی رسول ہے اور اہل کے 3 معنی میں نے بتائے. پہلا معنی بیٹا، دوسرا معنی بھائی، تیسرا معنی سوار. تو اب خدا یہی حکم دے رہا ہے کہ اگر تم جاہل ہو اور تم نے سوال کرنا ہے تو رسول کے بیٹوں سے پوچھو. اگر تم جاہل ہو تم نے سوال کرنا ہے تو رسول کے بھائی سے پوچھو. اور اگر جاہل ہو اور تم نے سوال کرنا ہے تو سوار رسول سے پوچھو. توجہ ہے؟ یعنی اگر تم جاہل ہو، نہیں جانتے اور تم نے سوال کرنا ہے تو کن سے پوچھو؟ یا بیٹے سے یا بھائی سے یا سوار سے. پوچھو علماء سے رسول کے بیٹے کون ہیں. فَقُلْ تَعَالُوا نَدْعُ أَبْنَاءَنَا وَأَبْنَاءَكُمْ رسول ان سے کہہ دو ہم اپنے بیٹے لاتے ہیں، تم اپنے بیٹے لاؤ. ابنانا کی جگہ پہ رسول کنہیں لے کے گیا؟ حسن اور حسین کو. تو خدا یہی کہہ رہا ہے کہ اگر تم نہیں جانتے اور اہل ذکر سے پوچھنا ہے تو اہل ذکر ہیں رسول کے حسن اور حسین. صلوات پڑھیں محمد و آل محمد. توجہ ہے؟ اب رسول کا بھائی کون ہے؟ توجہ. سلامت رہے آپ مولا کو زندگی. بھائی کون ہے؟ میں ابھی جملہ کہہ چکا ہوں، حدیث بیان کر چکا ہوں. یا علی انت منی بمنزلۃ ہارون من موسیٰ. علی تجھے مجھ سے وہی نسبت ہے جو ہارون کو موسیٰ سے تھی. ہارون موسیٰ کے بھائی تھے اور علی ہوئے مصطفیٰ کے بھائی. اور خود رسول کی بھی حدیث ہے یا علی انت اخی فی الدنیا والآخرہ. علی تو دنیا میں بھی میرا بھائی ہے اور آخرت میں بھی میرا بھائی ہے. تو اس پوری کائنات میں اگر کوئی مصطفیٰ کا بھائی ہے تو وہ کل بھی ابو طالب کا بیٹا علی تھا، آج بھی علی ہے. عزیزان محترم، دنیا بڑے بڑے بھائی تلاش کرتی ہے مصطفیٰ کے. توجہ ہے یا نہیں؟ لیکن مصطفیٰ نے خود فیصلہ دیا کہ اگر میرا کوئی بھائی ہے تو وہ علی ابن ابی طالب. اور خدا قرآن میں کہہ رہا ہے کہ اہل کا ایک مصداق بھائی ہے. رسول ذکر ہے اور اہل کا مصداق بھائی ہے. اور اگر سوال کرنا ہے تو رسول کے بھائی سے پوچھو، بھائی سے سوال کرو. اور ہم نے تاریخ میں دیکھا کہ بڑے بڑے لوگ ایسے تھے جو علی کے در پہ سوالی بن کر، اور علی نے کسی سوالی کو خالی نہیں لٹایا. خواہ اس نے مال کا سوال کیا ہو، خواہ علم کا سوال کیا. صلوات پڑھے سارے مل کے بابا. بس میں بیان کو سمجھتا ہوں. اہل کا تیسرا معنی ہے سوار. بیٹے حسن اور حسین، بھائی علی. اور اللہ کہتا ہے کہ اگر تم نے سوال کرنا ہے تو سواری رسول سے. میں بڑے پیار سے جملہ کہتا ہوں اور آپ بھی پیار سے سن لیجیے گا. بھائی جان، اللہ نے سواری رسول سے پوچھنے کا کہا ہے، سواری رسول سے پوچھنے کا نہیں کہا. توجہ ہے یا نہیں؟ سلامت رہیں. عزیزو، تلاش کرو تاریخ اسلام میں کہ کون کون ہے سواری رسول.
توجہ ہے، آخری جملہ فضائل کا کہہ رہا ہوں، کون کون ہے سوار رسول؟ تو قبلہ جب میں نے تلاش کیا تو پوری تاریخ اسلام میں مجھے 2 موقع ملے کہ جب رسول نے کسی کو اپنے کندھوں پر اپنے شانوں پر سوار کیا ہو، یا عید کے دن حسنین کو سوار کیا، یا فتح مکہ کے دن علی کو سوار کیا، تو خدا یہی کہہ رہا ہے اگر پوچھنا ہے یا علی سے پوچھو یا حسنین سے۔ صلوات پڑھے محمد و علی۔ خدا نے یہ عزت، خدا نے یہ شرف امام حسن اور امام حسین علیہ السلام کو عطا کیا کہ وہ سواری دوش رسول، سوارے دوش رسول۔ اور تاریخ کی ایک بڑی شخصیت نے عید کے دن یہ منظر دیکھا، توجہ آئی، سلامت رہے، عید کے دن یہ منظر دیکھا کہ رسول اللہ حسن اور حسین کو اپنے کندھوں پہ سوار کر کے مدینے کی گلیوں میں چل رہے تھے، توجہ ہے، مدینے کی گلیوں میں چل رہے تھے۔ کیا خدا کی قسم منظر ہے، نور علی نور، توجہ ہے، ایسا منظر پھر تاریخ نے نہ دیکھا، نور علی نور کا منظر تھا، نور کے اوپر نور تھا، توجہ ہے، نور کے اوپر نور تھا۔ اور جب رسول گزرے، اسلام کی ایک بڑی شخصیت کی نگاہ پڑی تو حسن و حسین کی طرف دیکھی، کہتے ہیں نعم المرکب، توجہ چاہیے، نعم المرکب، شہزادو تمہاری سواری کتنی اچھی، توجہ ہے یا نہیں ہے، شہزادو تمہاری سواری کتنی اچھی ہے۔ ابھی وہ یہ کہہ کر رکے تھے کہ رسول نیچے سے کہتے ہیں انظر الی الراکب، دیکھو کہ سوار کتنے اچھے۔ عظمت حسنین پہ بابا سے بلند صلوات پڑھے گا۔ بہت سارے اسٹوڈنٹ بیٹھے ہیں، بہت سارے طالب علم بیٹھے ہیں، طلباء و طالبات بھی بیٹھی ہوں گی۔ نصاب میں دینیات کی کتابوں میں نعت کا تذکرہ بھی ہے اور قصیدوں کا تذکرہ بھی ہے، یعنی آج کل ہے نصاب میں یا نہیں ہے، یعنی نعت اور قصیدہ، اس میں فرق کیا ہے؟ توجہ کیجئے، میں بڑی اہم فکر دینا چاہتا ہوں، توجہ کیجئے گا۔ نعت میں اور قصیدے میں فرق کیا ہے؟ جن اشعار میں رسول کی تعریف کی جائے اسے نعت کہتے ہیں، ایسے ہی بالکل بالکل سارے بولیں بالکل بالکل صحیح ہے بھائی نا، جس میں رسول کی فضیلت بیان ہو اسے کہتے ہیں نعت، اور جس میں اہل بیت کی فضیلت بیان ہو اسے کیا کہتے ہیں؟ قصیدہ۔ ٹھیک ہے، اس تعریف کو یاد رکھیے گا کہ جس میں رسول کی فضیلت ہو وہ ہے نعت، جس میں اہل بیت کی فضیلت ہو وہ ہے میری طرف دیکھا، اسے کیا کہتے ہیں؟ قصیدہ۔ جب حسن اور حسین علیہ السلام کو رسول شانوں پہ سوار کر کے مدینے کی گلی میں چل رہے تھے تو صحابی نے یہ منظر دیکھ کر پڑھی نعت، یعنی صحابی نے جو منظر دیکھا اس نے پڑھی نعت، یعنی رسول کی فضیلت بیان کی۔ نعم المرکب، مرکب کون بنے ہوئے تھے؟ رسول، تو رسول کی تعریف کی نا کہ آپ کی سواری کتنی اچھی ہے۔ جب اس کی نعت ختم ہوئی تو رسول نے پڑھا قصیدہ، اللہ اکبر۔ چونکہ اہل بیت کی شان بیان ہو تو اسے قصیدہ کہتے ہیں۔ اب اگر آپ میرے ساتھ متفق ہیں تو جملہ ہدیہ کرتا ہوں، جو نعت پڑھتے ہیں
وہ سنت صحابہ پہ عمل کرتے ہیں. سلامت رہے آپ، سلامت رہے. توجہ ہے یا نہیں؟ کہ بولا جو نعت پڑھتے ہیں وہ سنت صحابہ پہ عمل کرتے ہیں، اور جو قصیدہ پڑھتے ہیں وہ سنت رسول پہ عمل کرتے ہیں. صلوات پڑھیں عظمت حسنین. توجہ ہے یا نہیں؟ اچھا، اس واقعے سے ایک نتیجہ اور ملتا ہے. وہ نتیجہ ہدیہ کرتا ہوں اور آپ کی ذہنوں کو تمام. وہ نتیجہ کیا ہے کہ عید کے دن رسول حسن اور حسین علیہ السلام کو لے کر جب سواری بنے ہوئے تھے تو گھر میں نہیں چل رہے تھے. نہیں، میرا جملہ لیا جائے جو میں جملہ ہدیہ کر رہا ہوں. رسول اللہ حسن و حسین علیہ السلام کو کندھوں پہ اٹھا کے گھر میں نہیں چل رہے. کہاں چل رہے تھے؟ گلی میں، گلیوں میں، بازاروں میں، مدینے کے چوک میں. پشت پر حسن و حسین ہیں اور رسول بازاروں میں چل رہے ہیں. وہیں سے ہم نے اپنے جلوس لے لیے. نہیں، میرا ساتھ دے، میں جملہ دے رہا ہوں. توجہ ہے یا نہیں ہے؟ اسی منظر کو دیکھ کر تو ہم نے جلوس نکالنے شروع کیے، اس لیے کہ حسن و حسین کی عظمت کا پہلا جلوس رسول نے نکالا. صلوات پڑھے محمد و آل محمد. خدا نے وہ مقام، وہ مرتبہ عطا کیا ہے جو کائنات میں کسی کو عطا نہیں. اور ہم اللہ کے شکر گزار ہیں کہ اس نے حسین جیسی نعمت ہمیں عطا فرمائی کہ اللہ نے ہمیں حسینی بنایا. میرا پرانا جملہ ہے، اس کو یاد رکھیے گا. یہ آج کا پیغام بھی ہے، اسے ذہن میں محفوظ رکھیے گا کہ ہم ویسے بھی پنجتنی ہیں اور اللہ نے ہمیں بنایا بھی پنجتنی ہے. اس کی دو وجہ ہیں، دو توجیحات سمجھو. دو توجیحات ہیں پنجتنی ہونے کی. توجہ، ایک تو پنجتنی اسے کہتے ہیں جو پنجتنی پاک کا ماننے والا ہے، ٹھیک ہے، اس حوالے سے بھی ہم پنجتنی ہیں. اور دوسرا جو ہم پنجتنی ہیں، یہ توجیہ میں ہدیہ کر رہا ہوں. ساتھ دیں گے میرا؟ سب ساتھ دیں گے؟ ہدیہ کروں. ہم اس طرح بھی پنجتنی ہیں کہ اللہ نے سب سے پہلے ہمیں انسان بنایا. بھائی اللہ نے بنایا نا، ہمیں انسان کس نے بنایا؟ خدا نے ہمیں یہ اعزاز بخشے یا نہیں؟ خدا نے تو 20,000 30,000 قسم کی مخلوق خلق کی ہے. وہ ہمیں کسی مخلوق میں بھی پیدا کر سکتا تھا، لیکن اس نے ہمیں اشرف المخلوقات میں پیدا کیا. اس نے ہمیں انسان بنایا. یہ اللہ کی ہم پر عطا ہے کہ اس نے ہمیں انسان بنایا. اچھا جی، پہلا ہمیں شرف ملا کہ اس نے ہمیں انسان بنایا. دوسرا شرف اس نے یہ دیا کہ اس نے ہمیں مسلمان بنایا. کتنے فرقے ہیں، کتنے مذاہب ہیں اس دنیا میں، لیکن ان الدین عند اللہ اسلام. اللہ کے نزدیک اگر کوئی دین ہے تو وہ دین ہے اسلام. اللہ نے سب سے پہلے ہمیں انسان بنایا، پھر ہمیں مسلمان بنایا. سر اٹھائیں، میں جملہ ہدیہ کروں. تیسرا شرف اللہ نے ہمیں یہ عطا کیا کہ ہمیں علی کا شیعہ بنایا. ہمیں شیعہ گھرانے میں پیدا کیا. یہ شرف ہے یا نہیں؟ کسی اور مذہب میں پیدا کر دیتا، پتہ نہیں شیعہ بنتے یا نہ بنتے، ٹھیک ہے، لیکن اللہ نے ہمیں یہ شرف عطا کیا کہ ہمیں شیعہ گھرانے میں پیدا کیا. یہ شرف خدا. اور رسول کی حدیث ہے، یا علی انت و شیعتک هم الفائزون. اے علی، اگر کامیابی ہے تو وہ تیرے اور تیرے شیعوں کے لیے. یہ اللہ بیعت لگا رہا ہے ہمیں.
ایسا ہے اللہ ہمیں بیج لگا رہا ہے. پہلا بیج لگا انسانیت کا، 3 بیج لگا. دوسرا بیج لگا مسلمان ہونے کا، تیسرا بیج لگا ہمیں. بولے ہو کتنے بیج ہو گئے؟ 3. سر اٹھائیے گا. تیسری عزت اللہ نے ہمیں یہ عطا فرمائی کہ اس نے ہمیں حسین کا عزادار بنایا. یہ بھی عزت ہے، یہ بھی شرف ہے. کتنے شرف ہوئے؟ 4. 5واں شرف سنیں. 5واں شرف یہ ہے کہ اس اللہ نے ہمیں، توجہ، امام منتظر کا منتظر بنایا. اللہ اکبر. توجہ ہے یا نہیں؟ اس نے ہمیں امام منتظر کا منتظر بنایا. ٹھیک ہے، یہ 5 شرف ہیں. اب اس کو میں دوسرے رنگ میں کہہ رہا ہوں. ہم، توجہ، ہم، میرا ساتھ دیجیے گا جی، آخری جملہ فضائل کا. ہم اللہ کے بندے ہیں، رسول کے امتی ہیں، علی کے شیعہ ہیں، حسین کے عزادار ہیں اور امام مہدی کے منتظر ہیں. صلوات پڑھے محمد والے. ان اعزازات کو سنبھال کے رکھیے گا. خدا کی قسم یہ اللہ کی عطائیں، ہم پر اللہ کی کہ اللہ نے ہمیں امام منتظر کا منتظر بنایا. اور یہ بہت بڑا شرف، امام زمان کا انتظار کرنا یہ بہت بڑا شرف. کہتے ہیں کہ جو امام کا انتظار کرتے کرتے دنیا سے چلا جاتا ہے وہ شہید مرتا ہے. وہ ایسے مرتا ہے جیسے رسول کے خیمے میں اس کی شہادت ہے. اللہ نے ہمیں عزت عطا فرمائی ہے. دعا گو ہے پروردگار امام کے ظہور میں تاجیل فرما. امام کے ظہور میں تاجیل کے لیے یہاں سے لے کے وہاں تک بلند تر صلوات. عزیزان محترم، ہم سب امام کے منتظر ہیں اور امام کے لیے بہت ساری روایات ہیں جو رسول اللہ سے نقل ہوئی. ان روایات میں ایک روایت یہ ہے کہ اگر قیامت آنے میں، توجہ، قیامت آنے میں ایک دن باقی رہا، ایک دن باقی رہا تو اللہ اس دن کو اتنا لمبا کرے گا کہ اس میں ہمارا قائم ظہور فرمائے اور دنیا کو عدل و انصاف سے بھرے گا جس طرح وہ ظلم و جور سے بھری ہوئی ہو. الحمدللہ اس منبر کی برکت سے یہ عقیدہ شیعہ قوم میں راسخ ہے کہ آپ شیعہ چھوٹے بچے سے بھی پوچھیں کہ بیٹا قیامت کب آئے گی، قیامت کب آئے گی، تو بڑے اطمینان سے بچہ جواب دے گا کہ پہلے قائم آئے گا پھر قیامت آئے گا. پہلے قائم آئے گا. اور امید جہاں کا نام ہے امام مہدی آخر الزمان کہ ہم سب کی امیدوں کا مرکز ہے امام زمان. خدا ان کے ظہور میں تاجیل فرمائے. پرسوں 10 محرم ہے اور کوشش کیجیے گا کہ آپ روز عاشورہ کے اعمال انجام دیں اور بالخصوص زیارت عاشورہ کو پڑھیں. روز عاشور وہ اس لیے بھی پڑھیں کہ اس میں یہ جملے موجود ہیں کہ پروردگار ہمیں امام مہدی کے ساتھ حسین کے قاتلوں سے بدلہ لینے والوں میں شمار ہو.
یہ زیارت عاشورہ کے جملے، زیارت عاشورہ کے جملے کہ پروردگار ہمیں امام مہدی کے ساتھ حسین کے قاتلوں سے بدلہ لینے والوں میں شامل۔ یہ ضرور دعا کیجیے گا، جو عربی نہیں پڑھ سکتے وہ اردو میں دعا کرے، روز عاشور کا عمل ہے۔ کیوں عزاداروں، امام خود فرماتے ہیں شیعوں میرے ظہور کی دعا کیا کریں، اس لیے کہ ہم نے واقعہ کربلا سنا ہے اور ہم روتے ہیں اور برداشت نہیں کر پاتے، لیکن امام زمانہ وہ ہوتا ہے کہ جس کے نگاہوں کے سامنے ہر منظر ہو اجر و عمر، جس کی نگاہوں کے سامنے ہر منظر۔ آپ سچ بتائیں کہ ہم یہ سن کر برداشت کرتے ہیں علی اکبر کے سینے میں نیزہ لگا، آپ روتے ہیں، گریہ کرتے ہیں، برداشت نہیں ہوتا۔ ہم سن کے برداشت نہیں کر پاتے، لیکن امام کے سامنے وہ منظر ہے، امام کے سامنے ایسے ہے جیسے ان کے سامنے علی اکبر کے نیزہ لگ رہا۔ ہم نے سنا کہ علی اصغر کی گردن میں تیر لگا، لیکن حسین کے سامنے وہ منظر ہے۔ اور میں آپ سے ایک اور درخواست کروں گا، وقت نکال کے کوشش کریں زیارت ناہیہ بھی پڑھا کر۔ زیارت ناہیہ امام کی زیارت ہے، جس میں امام کے لوہے ہیں جو امام نے کربلا والوں کے لیے پڑھے، جیسے شہزادہ علی اصغر کے لیے امام کے یہ جملے ہیں کہ امام حسین علی اصغر کا لاشا خیمے میں کیوں نہ لے جا سکے، تو امام زمانہ کا فرمان ہے، امام فرماتے السلام الرضی الذی ذبح من الحزن الی الحزن۔ امام فرماتے میرا سلام ہو کربلا کے اس صغیر شہید پر جو ایک کان سے دوسرے کان تک ذبح ہو گئے۔ اجرکم علی اجرکم، یہ امام کے لوگ ہیں زیارت ناہیہ۔ اور امام اس لیے بھی فرماتے شیعوں میرے ظہور کی دعا کیا کرو تاکہ میں قاتلان حسین سے چن کے بدلوں، بلکہ ہر ظالم سے بدلہ لے گے امام زمان آخر زمان۔ بس عزاداران مظلوم کربلا، دو تین جملے ہدیہ کرتا ہوں، آنکھوں میں آنسو آسیں بطول راضی ہو جائے۔ اس حویلی میں، نثار حویلی میں تمام شہیدوں کا تذکرہ ہوا، لیکن جناب زینب کے اور محمد کا تذکرہ نہیں۔ میں چاہتا ہوں آج ہم اس بیوی کو پرسہ دیں، میری مائیں بہنیں بھی بیٹھی، اس بیوی کو پرسہ دیں کہ جو اپنے بیٹوں کو نہیں روئی۔ اجرکم علی اللہ۔ جناب ام المصائب جناب زینب کبریٰ سلام اللہ علیہا، دو بچوں کو قربان کیا کربلا میں، لیکن اپنے بچوں پہ روئی نہیں۔ ماں سے پوچھئے گا، ماں کا دل اولاد کے معاملے میں کیسا نازک ہوتا ہے۔ عزاداروں، میں نے روایت پڑھی ہے کربلا سے لے کر واپس مدینہ جانے تک جناب زینب اور محمد کو نہیں روئی۔ آئیے ہم سب اسی بیوی کو اس کے بچوں کا پرسہ دیں کہ جسے ماں نہ رو سکی۔ اور عزاداروں، میں نے روایت پڑھی ہے کہ جب شام سے رہائی ملی اور بیویاں اس گھر میں آئیں جہاں جناب زینب نے اپنے بھائی کی پہلی مجلس کی ہے، اور جب بیویاں اس گھر میں آئیں تو شرط کے مطابق شہداء کے سر بھیجے گئے۔ ہر بیوی نے اپنے اپنے وارث کا سر اپنی گود میں لیا۔ جو رونے کی نیت سے آئے جملہ ہدیہ کرتا ہوں، شام کی عورتیں جب پرسہ دینے کے لیے اس گھر میں آئیں تو انہوں نے عجیب منظر دیکھا کہ ہر بیوی کی گود میں اس کے وارث کا سر ہے۔ جناب لیلا کی گود میں علی اکبر کا سر ہے۔ شرم نہ کیجیے گا عزاداروں، 2 راتوں کا مہمان ہے زہرا کا لال۔ روئے گا وہی جس کا رونا جناب زہرا کو پسند ہے، جس کے آنسو جناب زہرا کی رومال کی زینت بنیں گے۔ کہا جب شام کی عورتیں پرسہ دینے آئیں، انہوں نے دیکھا ہر بیوی کی گود میں اس کے وارث کا سر ہے۔ علی اکبر کا سر لیلا کی گود میں ہے، علی اصغر کا سر جناب رباب کی گود میں ہے، جناب قاسم کا سر فروا کی گود میں ہے،
अज़ादारों, एक बूढ़ी औरत ने अजीब मंजर देखा कि 2 सर ऐसे हैं जो दीवार के साथ रखे। अजरुकुम अल्लाह, अजरुकुम अल्लाह। 2 सर ऐसे हैं जो दीवार के साथ रखे हुए हैं, उन पर कोई रोने वाला नहीं है। वो बूढ़ी औरत जनाब ज़ैनब के करीब आई और आकर अजीब जुमला कहा, बीबी क्या इन बच्चों की माँ मर गई है? अजरुकुम अल्लाह। मौला मेरा और आपका शुमार रोने रुलाने वालों में करे। अल्लाह उन आवाज़ों पे रहम फरमाए जो हुसैन के गम में बुलंद होती। कहा, बीबी इन बच्चों की माँ मर गई है। जनाब ज़ैनब फरमाती है, ना बीबी इस तरह ना कहे, ये मेरे औनो मोहम्मद के सर है। कहा, बीबी फिर रोती क्यों नहीं? कहा, मैंने इन्हें करबला में अली अकबर का सदका कर। अजरुकुम अल्लाह, अजरुकुम अल्लाह। जो दुआएं हैं दिल में रखी। बस आखिरी चंद जुमले अज़ादारों। माँ उस वक्त भी नहीं रोई अज़ादारों, ना करबला में रोई, ना रोज़े अरबईन रोई। कब रोई? सुने के जुमला अज़ादारों। जनाब ज़ैनब कब रोई है और मोहम्मद को? जब से मैंने ये रिवायत पढ़ी है मेरा कलेजा पड़ता है। जब शाम की कैद निभाने के बाद वापस मदीने गई है बीबी, जनाब अब्दुल्ला सैयद सज्जाद के पास आए और कहा, आका फूफी जान से कहिए अपने घर आ जाए। चंद दिनों के बाद जब जनाब ज़ैनब अपने घर आई है, मेरी तरफ देखेगा, वो कमरा खोला है जो औनो मोहम्मद का कमरा था, उसमें 2 जाए नमाज बिछे हुए थे। अब जनाब ज़ैनब से रहा नहीं गया, उन जाए नमाजों को उठाया, अपने सीने से लगाया और कहा, औनो मोहम्मद तुम्हारी माँ का जीने को। अजरुकुम अल्लाह, अजरुकुम अल्लाह। वाला मेरा और आपका शिफा रोने रुलाने वाले में करे। और मोहम्मद अब तुम्हारी माँ का जीने को दिल नहीं करता। अज़ादारों, बस आखिरी चंद जुमले हैं। जनाब ज़ैनब ने शब आशूर और मोहम्मद को वसीयतें की कि कल जब मैदान में जाना तो जाफर तैयार की शजाअत का इजहार करना, इसलिए कि तुम जाफर तैयार के पोते हो। हैदर कर्रार की शजाअत दिखाना, इसलिए कि तुम हैदर कर्रार के नवासे हो। अगली वसीयत सुनिए अज़ादारों, मेरी माएँ बहनें भी सुन रही हैं। ज़माना लाए ऐसी माएँ जो करबला की माएँ हैं। और मोहम्मद की कितनी उम्रें, कामसिन है बच्चे, प्यासे भी हैं, लेकिन जनाब ज़ैनब वसीयत क्या करती है? बच्चों, कल जब जंग करते करते कहीं फुरात पे पहुंच जाना तो बच्चों कहीं पानी ना पी लेना। अजरुकुम अल्लाह, अजरुकुम अल्लाह। बच्चा जो है अज़ादारों, कहीं पानी ना पी लेना। अज़ादारों, ये वसीयतें की। करबला में रोज़े आशूर आया, कुर्बानियों का सिलसिला शुरू हुआ। जब औनो मोहम्मद इजाज़त लेने जाते हैं, हुसैन इजाज़त नहीं देते। जनाब ज़ैनब ने देखा कि अभी तक औनो मोहम्मद को इजाज़त नहीं मिली, बुर्का पहना हुसैन के खैमे में आई। सुनेंगे जुमला क्या कहती है? कहती है, भैया, ओ भैया, तुम्हें मेरे हक का वास्ता। अजरुकुम अल्लाह, अजरुकुम अल्लाह। भैया, तुम्हें मेरे हक का वास्ता, मेरे औनो मोहम्मद को इजाजत दे दो। बस अज़ादारों, इमाम हुसैन ने इजाजत दी। औनो मोहम्मद घोड़ों पे सवार हुए, जंग करने के लिए पहुंचे। इस कदर शदीद हमला किया। उम्र साथ कहता है, खबरदार, ये जाफर तैयार के पोते हैं, ये हैदर कर्रार के नवासे हैं, इन पर चारों तरफ से हमला करो। अज़ादारों, छोटे बच्चों पर चारों तरफ से हमला हुआ। बच्चे घोड़ों पे संभल न सके, जब गिरे आवाज दी, मामू जान। अजरुकुम अल्लाह, अजरुकुम अल्लाह। मामू जान, हमारी मदद को आइए। अज़ादारों, अब्बास भी चले, इमाम हुसैन भी चले। जब बच्चों के करीब आए, रिवायतें बताती हैं कि छोटे बच्चे की शहादत हो चुकी थी, बड़ा बच्चा भी जिंदा था। आखिरी जुमला, बड़ा बच्चा भी जिंदा था। इमाम हुसैन ने उस बच्चे का सर, औन का सर अपनी गोद में रखा। बच्चे के लब हिल रहे थे। सुनोगे अज़ादारों, आखिरी वक्त में बच्चा क्या कह रहा था? हुसैन ने कान लगाया तो बच्चा कह रहा था, मामू जान, हमारी माँ से कहिएगा हम जंग करते करते फुरात में पहुंच गए थे, लेकिन
نہیں پیا، ہم پیاسے جا رہے ہیں۔ سَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنقَلِبٍ يَنقَلِبُونَ أَلَا لَعْنَةُ اللَّهِ عَلَى الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ۔ خدایا ہماری اس عبادت کو قبول فرما، خدا اس عزاداری کو قبول فرما، آنکھوں سے نکلنے ہوئے آنسوں کو قبول فرما، ان آنسوں کو ہمارے لیے توشہ آخرت قرار دے، ان آنسوں کو ہمارے گناہوں کا کفارہ قرار دے۔ خدایا جو جو امام حسین کی خدمت انجام دے رہے ہیں سب کو خادمین امام حسین میں شمار کرنا۔ یقیناً جلوس عزا ہوں گے، آئندہ دنوں میں دعا گو ہوں پروردگار تمام جلوسوں کی حفاظت فرما، عزاداروں کی حفاظت فرما، ماتمداروں کی حفاظت فرما، زنجیر زنوں کی محافظت فرما۔ خدایا جہاں جہاں مظلومین کا ذکر ہو رہا ہے ظالمین کے شر سے محفوظ فرما۔ خدایا عظمت اہل بیت کے صدقہ میں اپنے لطف خاص سے اس عالمی وبا کورونا کا خاتمہ فرما۔ خدایا جو اس سے متاثر ہے انہیں شفا عطا فرما۔ خدایا اس وبا کا شکار ہو کر جتنے مومنین مومنات دنیا سے رخصت ہو گئے پروردگار ان کے درجات کو بلند فرما۔ جتنے بھی دعا کے لیے ہاتھ بلند ہیں میں اس ذکر کے صدقے میں آپ سب کے لیے دعا گو ہوں پروردگار، جتنے بھی تیری بارگاہ میں دعا کے لیے ہاتھ بلند ہیں شہدائے کربلا کے طفیل سب کی دعاؤں کو قبول فرما۔ خدایا ان ایام میں اس بارگاہ میں جو جو دعائیں کی گئی ہیں پروردگار ان تمام دعاؤں کو قبول فرما۔ میرے ذمہ جس مومن مومنہ نے دعائیں لگائی ہیں سب کی دعاؤں کو مستجاب فرما۔ بہت سارے مومنین مریض ہیں انہوں نے خصوصی دعا کے لیے کہا ہے پروردگار تمام مریضوں کو شفا عطا فرما۔ بہت سے مومنین مومنات بے اولاد ہیں انہیں اولاد کے لیے کہا ہے پروردگار جناب شہزادہ علی اصغر کے صدقے میں انہیں صالح اولاد عطا فرما۔ اور جس کے دل میں جو جو حاجت شرعیہ ہے پروردگار سب کی حاجات کو پورا فرما، ہماری دعاؤں کو مستجاب فرما۔ خدایا اس بارگاہ کو تا قیام قائم آل محمد قائم اور دائم فرما۔ خدایا کے مؤسسین کے درجات کو بلند فرما۔ نواب صاحب کی بیٹی اور خاندانی قزلباش کے جتنے مومن مومنات دنیا سے رخصت ہو گئے تمام کی مغفرت فرما، جو قید حیات ہے ان کی زندگیوں کو دراز فرما۔ وقف قزلباش کے لیے جو کام جو خدمات انجام دے رہے ان کی توفیقات میں اضافہ فرما، ہماری دعاؤں کو مستجاب فرما۔ خدایا عظمت اہل بیت کے صدقہ میں ضرور آمین کہیے گا۔ اپنی حجت آخر ولی عصر منتخب دم حسین ہمارے آقا و مولا یوسف زہرا امام زمان علیہ السلام کے ظہور میں تعجیل فرما۔ آمین۔